السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دونوں ڈرامہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اب اگلی ملاقات ہماری اس کی آخری قسط کے بعد ہی ہوگی آپ سے۔ یہ ڈرامہ آپ کو کیسا لگا اور ہمارے ویوز آپ کو کیسے لگے ضرور بتائیے گا اور اپنے میسیج میں، اور آپ اس جو اداکار آپ کو جن کی اداکاری اچھی لگی ان کے بارے میں بھی ضرور بات کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اور آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ جو نئے آنے والے ڈرامے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے اسی طرح سے ان کے ویوز اور ان کی جو سٹوری ہے اور اپ کمنگ ان کی ساری کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہم دونوں کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ وفا کو، جو کہ اپنے گھر سے چلی گئی ہے اور ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئی ہے، تو باپ اس کو بہت روکتا ہے جانے سے پہلے، لیکن وہ نہیں رکتی اور چلی جاتی ہے، اور پھر باپ اس کو کال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بڑی فکر ہے، تم واپس آ جاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ شہروز جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا تمہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا آپ کو پتہ چل گیا اس بات کا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اب اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ وہ تمہیں اور سنبل دونوں کو نہیں چھوڑے گا، تم دونوں کو مار دے گا اور میں تم لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ جب اسد گھر آتا ہے تو اس کے روم میں اس کے بیڈ کے اوپر ایک لڑکی ہے اور لیٹی ہوئی ہے، اور وہ آ کے بے اختیار ہو کر کہتا ہے کہ وفا، آواز دیتا ہے اس کو، لیکن وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہ وفا نہیں ہے، وہ نوین ہے۔ اور ہم دونوں کی اس سیکنڈ لاسٹ قسط میں ہم نے دیکھا کہ اب شہروز کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے چچا جو ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ اصل میں چاہتا کیا تھا اور کیا سازشیں وہ تیار کر رہا تھا، اور وفا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ سنبل جو تھی وہ چچا کو تو کچھ نہ کہہ سکی، لیکن اس نے وفا کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ لیکن جب شہروز نے آ کر دھمکی دی چچا کو کہ اگر آپ سنبل کو واپس نہیں کریں گے تو پھر آپ کا گھر بھی سیل ہو جائے گا جس طرح آپ کا آفس سیل ہوا ہے، اور لیکن اگر سنبل واپس آ جائے گی تو پھر میں سب کچھ آپ کے سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی۔ اور پھر جب وفا گھر آتی ہے تو آ کے سنبل کو بہت ڈھونڈتی ہے، اس کو آوازیں دیتی ہے، لیکن سنبل کہیں نہیں ہے۔ وہ اس کے روم میں جاتی ہے، ہر جگہ دیکھتی ہے، اور پھر وہ باپ کے پاس آتی ہے اور آ کے سے کہتی ہے کہ ڈیڈی کہاں ہے، سنبل کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چلی گئی شہروز کے ساتھ۔ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ اور پھر وہ دکھایا جاتا ہے کہ سنبل کو لے تو گیا ہے شہروز گھر، لیکن جا کے اس نے جو عجیب سا ماحول بنایا ہوا ہے وہاں پر کہ فرش پر وہ ایک طرف کھڑا ہے اور سارے شیشے، گلاس، کانچ کے ٹکڑے جو ہیں وہ سارے کمرے میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سنبل جو ہے وہ پریشان حال ٹیبل کے پاس ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ اور اتنے میں وفا وہاں پہنچ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ چلو سنبل میرے ساتھ چلو۔ تو وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے شہروز، اور اس کو کہتا ہے کہ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، تمہیں لینے آئی ہے، جاؤ، اس کو ناراض نہ کرو، خیال کرو اس کا۔ تو سنبل کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب بار بار اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے وفا تو وہ اسے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ ایسا ظلم نہ کرو اپنے اوپر، اپنی حالت دیکھو، یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو، تم چلو میرے ساتھ، یہاں تم ٹھیک نہیں ہو، تم چلو ڈیڈی کے گھر چلتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں جانا ہے، اور بار بار شہروز اس کو یہی کہتا رہتا ہے کہ دیکھو وہ تمہیں اسپیشل لینے کے لیے آئی ہے اور تمہیں اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس کو ڈرا دھمکا چکا ہے اور اس کو ساری وہ وارننگ دے چکا ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اور وہاں سے بھی جب چچا نے اس کو میں ساری چیزیں واضح کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، کیونکہ اگر تم وہاں نہیں جاؤ گی تو شہروز ہم سب کو ختم کر دے گا۔ تو اب اس بیچاری کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا اور وہ واپس چلی آئی۔ اور پھر ادھر سنبل، وفا جو ہے وہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس آتی ہے، اور پھر وہ آ کے اپنی چیزوں کی پیکنگ کرتی ہے اور آ کے باپ کو ساری چیزوں کی ہدایات دے دیتی ہے۔ تو آپ کی میڈیسن وہاں ہے، میں نے ملازم کو کہہ دیا ہے وہ آپ کا خیال رکھے گا، آپ کے بیڈ کے پاس آپ کی بیل بھی پڑی ہے، وہ آپ بجا دیا کیجیے جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔
تو باپ کہتا ہے کہ بس تم پریشان نہ ہو بیٹے، اب سب کچھ نارمل ہو جائے گا، اور ڈرائیور سے بھی کہہ دینا کہ صبح گاڑی لگا دے، میں آفس جاؤں گا اور روٹین پہ اب ہماری لائف جو ہے وہ آہستہ آہستہ روٹین پر آ جائے گی۔ تو وفا کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے، بس جواب نہیں دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ خدا حافظ، اور چلی جاتی ہے۔ اور پھر وہ اپنے سسر سے ملتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، اور ڈیڈی کو صرف اپنی دولت عزیز ہے، دولت پیاری ہے، ان کو اپنے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس کے سسر کہتے ہیں کہ نہیں، اصل دولت تو تم ہو اپنے باپ کی۔ تو کہتی ہے کہ نہیں، آپ ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں سمجھتے، اور میں ایک فلیٹ پہ شفٹ ہو گئی ہوں اور اب میں وہاں نہیں رہتی۔ اور اب ادھر گھر میں اسد جو ہے، اس کی ماں جو ہے وہ اب اس کا آہستہ آہستہ رجحان جو ہے وہ نوین کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ نوین اس گھر پر خرچ کر رہی ہے، ان کے لیے تحفے لے کر آ رہی ہے، اور ان کے لیے ان کو ساتھ لے جا کر گروسری کر رہی ہے ان کی مرضی سے، اور ان کے سے کھانے بنانا بھی سیکھ رہی ہے۔ تو ان کو اور کیا چاہیے؟ ان کو تو یہی چیزیں چاہیے تھیں جو کہ ان کی پہلے ماڈرن اور امیر بہو جو ہے وہ جو سب کچھ نہیں کر سکی تھی، تو اب یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو انہیں وہ خوش ہو گئی ہیں اس بات پہ، اور وہ تیاریوں میں لگ گئی ہیں کہ اب میں کپڑے نکالیں، کام والے کپڑے جو ہیں، اور تیاری کریں، اور ہم اس کو بہو بنا کر گھر لے کر آئیں گے۔ سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، چھوٹا بیٹا بھی مخالفت کرتا ہے، انور بھی، اور باپ بھی مخالفت کرتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تمہاری بہو وفا ہے اور وفا یہاں آئے گی۔ وہ کہتی ہے وہ کیا آئے گی یہاں پر؟ تو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی اولاد آنے والی ہے، اور وہی اس گھر میں بہو اور ہمارا پوتا یا پوتی آئیں گے۔ تو کہتی ہے کہ نہیں، اولاد کو تو میں جا کر لے آؤں گی، کیونکہ اس پر ہمارا حق ہے، وہ ہمارے بیٹے کی اولاد ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم پال لیں گے، بلکہ میری آنے والی بہو جو ہے وہ اس کو سنبھالے گی نا بچے کو۔ تو وہ اس طرح سے منصوبے بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اور دوسری طرف جو نوین ہے وہ یہ سمجھ بھی رہی ہے کہ اسد اس کو اس طرح سے لفٹ نہیں کرواتا، اور اسد اسے پسند نہیں کرتا، اور وہ اسے شادی بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنی سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اب وہ اس کے گھر والوں کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے تاکہ وہ اسد کو مجبور کریں اور ان کی شادی ہو جائے۔ تو اب آخری قسط میں اب ہمیں دیکھنا یہی ہے، اسد کا یہی امتحان ہے۔ ویسے میرا آئیڈیا تو یہ ہے کہ اسد اور وفا جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے، اور ہیپی اینڈنگ اس طرح سے ہوگی، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو بہت محبت دی، بہت چاہت سے، ان دونوں کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی تھی، تو اس لیے ان دونوں کو الگ نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے، کیونکہ ادھر اس کا باپ نہیں چاہتا تھا اور شہروز نہیں چاہتا تھا، اور کہ ان دونوں کا گھر بسے، تو اس نے جو ان دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا کیے اور دل برے کیے، وہ سب چیزیں اب آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور شہروز جو کہ اس ڈرامے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس نے ہی سارے فساد اکٹھے کیے ہیں، سارے مسائل اکٹھے کیے ہیں، تو یقیناً اس کو ایک سزا تو ضرور ملنی چاہیے، اس کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب رائٹر نے اس دونوں کے لیے کیا سوچا ہے، اور ہم دونوں ڈرامے سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کپل جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ، اور اس کی آخری کس انجوائے کیجیے گا، ہم دونوں۔